25 دسمبر 1876 دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تحفے سے نوازا، ایک ایسی بلیسنگ سے نوازا کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے دنیا میں آنے کا مقصد آئیڈینٹیفائی کیا، اس کو اپنے اوپر طاری کیا، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ مقصد اپنی زندگی میں پورا کر کے لوگوں کے حوالے کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جناح صاحب کی پرسنالٹی، جناح صاحب کی زندگی، اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ آج ہم ان کے مقصد، ان کی سوچ اور ان کے چند ان اقوال کی روشنی میں جو میرے لیے اور ہر شخص کے لیے، چاہے وہ پاکستانی ہو یا دنیا کا کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، جو جنرلائزڈ بیسک ایتھکس آف لائف انہوں نے ہمیں عنایت کیے، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ ندیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر ہے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ This was the motto that Jinnah Rahmatullah Alayhi carried with pride all his life. اور انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں پرنسپلس کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ پرنسپلس کو ایکوائر کیا اور پھر اپنی لائف کو پرنسپل پہ ایسے بیس کیا کہ ان کے 24 گھنٹے دیکھنے والے کے لیے ایک پرنسپل پرسونیفائڈ پرسنالٹی ہوتے تھے۔ اٹ مینس کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس دور میں بھی پریکٹس آف اے پرسن کین ایکچولی بی دا مارک آف ریکگنیشن آف دیٹ پرسن۔ چاہے وہ اپنے پروفیشنل کریئر میں ایز اے لائر انہوں نے لوگوں کے لیے مثالیں چھوڑیں، یا ایز اے لیڈر انہوں نے قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے ود پرنسپلس انہوں نے اپنے فالوورز کے لیے ایک رستہ سجایا کہ کس طرح سے ایک مومن، ایک انسان، ایک بلیور کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، یا ایز دا فادر آف دا نیشن انہوں نے کس طرح سے تمام کی تمام نیشن کو باقاعدہ اپنی سرپرستی کے سائے کے تلے اکٹھا کیا اور ان کو ایک خوبصورت گھر عنایت کیا۔ اب جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد کو تلاش کر لیا اور ڈھونڈ لیا، ان کے پرنسپلز نے ثابت کیا کہ اگر آپ پرنسپل اورینٹڈ پرسن ہیں، اگر آپ کی زندگی میں سیاہ اور سفید، حق اور باطل کلیئر آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو پیور رکھتے ہیں، پاکیزہ رکھتے ہیں، ان تمام انفلٹریشن سے جو باطل کی، جو نیگیٹیوٹی کی، جو ڈیول کی، جو کسی بھی سطح پہ ڈیمیجنگ پرسنالٹی ایسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں نے یہ چیز اپنی زندگی میں آنے نہیں دینی۔ جب آپ اس طرح کی پرنسپل اورینٹڈ لائف گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد کی طرف زیادہ جلدی اور زیادہ افیکٹو طریقے سے لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے پھر بارہا جب بھی ذکر کیا اس چیز کا، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ اگر حق ان کی پرسنالٹی سے، ان کے انسیڈنٹس دیٹ آر پاپولر، دیٹ یو گیٹ ٹو لسن ٹو اینڈ دیٹ یو ریڈ اباؤٹ، کہ آپ اپنی پریکٹس سے ڈسپلے کرتے ہیں کہ آپ کا انر کیا ہے، آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے اصول کیا ہیں، آپ کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے آپ کی صحت ڈیمیج ہو، آپ جلدی دنیا سے بھلے کوچ کر جائیں، لیکن آپ نے
سرنڈر نہیں کرنا. عظیم ہاشمی کا شعر سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کسی بھی سٹیج میں، لائف کی کسی بھی سٹیج میں سرنڈر نہیں کیا. Not surrendering to anything but the will of the Almighty. There was no point in his life where anything could bend him down, could make him compromise to something which is not acceptable by him, by his principles. اگر ہم آج کے دن ہر سال صرف ان کی ذات کو آنر دینے کے لیے اپنے حاشیے درست کریں. دیکھیں، ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کی مثال، علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے، یا خلفاء راشدین کی اگزامپل دیتے ہوئے، یا امام کی اگزامپل دیتے ہوئے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، ان جیسا کیسے بنا جا سکتا ہے، مشکل ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں. جناح از اے ریسنٹ ایگزامپل. I mean, this is some person that you can not say کہ یہ کوئی unattainable traits ہیں، unattainable properties and characteristics ہیں جو اس دور میں ممکن نہیں. آپ جناح کی زندگی سے اپنے آپ کو ہر رستے میں، پریکٹیکل لائف میں اور چیسنگ یور پرپز میں آپ ایزیلی ان کو فالو کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا سمپل رکھا اور اتنا کیرزمیٹک رکھا. میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے، مجھے ذاتی طور پہ بہت مشکل لگتا ہے کہ میں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھال سکوں، یا میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ اور امام علیہ السلام، کوئی بھی ان کی زندگیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح سے بلنڈ کر سکوں کہ میں ویسا ہو جاؤں. مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے ہم جیسوں کی زندگی میں. ہم بہت ماڈرنائزڈ لوگ ہیں، لیٹس فیس اٹ. ہم لوگ بہت مٹیریل ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے لوگ. ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا سے ڈیٹیچ نہیں کر پاتے. ہم لوگ بہت انفلوئنسڈ ہیں فرام ود دا پریکٹیکل material things that we are so connected to now that we cannot detach ourselves from. But I tell you one thing, کہ جب آپ ذکر کریں گے دل میں، دماغ میں، لوگوں میں، پبلکلی، اکیلے میں، کتب میں، ویڈیوز میں، سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم پہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے تو آپ یہ فخر سے کہیں گے کہ اس دور میں میچنگ دا پیس آف دی ایرا، the talking and speaking the language of global interaction, picking a profession that you can and anybody can easily get into sorry, and keeping a lifestyle of a modern day average person. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ آج کے دور میں بھی پرنسپلس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، پرنسپلس کو ایکوائر کر لیں اور جھکے نہیں سوائے رب کی ذات کے کسی کے سامنے، تو آپ رہتی دنیا تک لوگوں کی دعاؤں کے مستحق ہیں اور لوگوں کے لیے باعث تسکین ہے آپ کا ذکر. آج اس خطے میں، پاکستان میں، پچھلے 70-75 سالوں سے جو کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی، جو کچھ پریکٹس آف ریلیجن ہے، میں نے یہ بارہا زور دیا اس بات پہ، ان سب عبادات کا، ان سب رسومات کا جو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم فریڈم کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، اس تخیل کا جو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح سے گفتگو کریں اپنے دین کے بارے میں اور پرنسپلز کے بارے میں، یہ سب کا کریڈٹ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے. کیا ہم آج کے دور میں ایسا کوئی پرپس اپنے پر آئیڈینٹیفائی کر کے طاری نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی ماڈرن ڈے لائف میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے لیے ایک اچھے انسان بن کے نظر آئیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، کہ ہمیں لوگوں میں ہمارا امیج ریفلیکٹ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہیں، ہم نے ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے مذہب کو، ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کسی خطے کو پیوریفائی کرتے رہیں، اس میں یہ چیز اجاگر کر سکیں.
आपको अपनी पर्सनैलिटी की कई चीज़ें तर्क करने से रोक देगी ये चीज़ कि जिना की प्रैक्टिस शोज कि देर आर थिंग्स दैट यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू डू ऑन द पैथ ऑफ योर पर्पस दैट यू चेसिंग. सो यू डू नॉट हैव टू से कि मुझसे ये नहीं तर्क होता, मुझसे वो नहीं तर्क होता. आपसे सिर्फ उसूल आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप उस अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी एज अ लॉयर ही केप्ट ऑन वर्किंग एज अ प्रोफेशनल लॉयर while sacrificing everything else that he had for the purpose that he had, sacrificing up to his life. अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनका मकसद was larger than his life. वो आपने purpose of life में अक्सर मुझसे ये सुना है, वो 3 indicators हैं कि the first indicator of identifying the purpose of your life is that the purpose has to be larger than life, and this person, Muhammad Ali Jinnah rahmatullah alayhi, this person makes this indicator as evident as anybody else. کہ انہوں نے اپنی زندگی کی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مقصد زندگی سے بڑا ہو گیا, مقصد ان کی پریزنس, ان کی ایگزسٹنس سے بھی بڑا ہو گیا. اور کیا ہی انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جان وقف کی کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے زندہ و جاوداں ہو گئے. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے. جو ایسے نیک مقصد کے رستے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں وہ شہید ہوتے ہیں, وہ مجاہد ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک ریکگنائز مجاہد تھے, یہ تو ایک ریکگنائز شہید ہے. آج تک میں نے کسی پاکستانی کو جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کے ساتھ شہید لگاتے نہیں دیکھا, حالانکہ ان کا اپنا کوئی سگا کسی بھی ایسپیکٹ میں فوت ہو جائے تو اس کو وہ شہید کہہ دیتے ہیں. سب سے بڑا مجاہد اس خطے میں اگر کوئی شخص تھا تو وہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب وہ ڈاکٹر کو بھیج دیتے ہیں کہ تم یہاں مت آیا کرو میرے پاس, کیونکہ تم باہر جاتے ہو اور تم لوگوں کو بتاتے ہو, تم نیوز کے رپورٹرز کو بتاتے ہو کہ میں بیمار ہوں اور میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے, تو اس کا افیکٹ میرے مقصد پہ ہوتا ہے, میرا پرپس کے رستے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. And when you do not let a doctor come to you, that means you know that you're going to die earlier than you're supposed to. The doctor could probably still help you sustain and survive. The medicine could still support you. But he said, no. If my medicine or my cure or my doctor comes at the cost of my purpose, then I might as well die. And that's exactly what happened. Lord Mountbatten نے کہا تھا کہ if we were to know that Jinnah is to die in 1948, we would have delayed the independence. And they were to know had the doctor been still continuing to come and treat Jinnah rahmatullah alayh. And under the circumstances where he died, we all know کہ وہ ایک طبعی موت نہیں تھی. But that's not what we are here to discuss today. On the day when the whole world remembers this person, whoever comes to know about this person, on this day, they recognize that we find the ideal man in this person. 3 الفاظ انہوں نے ہمیں ایسے عنایت کیے جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے, دنیا کے ہر فرد کے لیے, 3 الفاظ میں انہوں نے ہم لوگوں کو اپنے مقصد آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن دے دی. ایمان, فیتھ, یونٹی, اتحاد اینڈ ڈسپلن, نظم. فیتھ وی آل نو, ایمان کا کیا مطلب ہے. اٹ از ناٹ عقیدہ, عقیدہ از ڈفرنٹ, بلیف از ڈفرنٹ. دس از ایمان جو انسان کو مومن بناتا ہے. ایمان, اتحاد اور نظم, اگر ہم ان 3 چیزوں کے اوپر اپنی زندگیوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو بیس کرنا شروع کر دیں تو آپ کے یہ وہ روشنیاں ہیں, یہ 3 وہ روشنیاں ہیں جو اندھیرے میں آپ کو آپ کا مقصد آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آسانی دیں گی. میں اکثر کہا کرتا ہوں حق اور باطل آئیڈینٹیفائی کر لیں اور حق کا ساتھ دے دیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں 3 انڈیکیٹرز ہیں پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کرنے کے. The purpose has to be larger than life. The purpose has to be within the light of the light of the knowledge of
قرآن و سنت, and the purpose has to be selfless, not benefiting you